ناظرین آداب، 27 جولائی 2022 مطابق 27 ذی الحجہ کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ اودھ نامہ نے آج مشہور عالم دین علامہ سید عقیل الغربی لندن کے پیغام محرم کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ پیغام کی معنویت کے پیش نظر آپ کی خدمت میں اس کا مکمل ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہجری کیلنڈر کے نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، یعنی ایک مرتبہ پھر ہجرت الی اللہ کے لیے دروازے کھلنے والے ہیں۔ ہجرت الی اللہ، اللہ کی طرف ہجرت، تنہا وہ ہجرت ہے جو انسانوں کے لیے بحیثیت انسان شایع نشان ہے۔ یہ عنوان ہجرت الی اللہ کا بہت بلیغ عنوان ہے۔ نظریاتی طور پر اس عنوان کے ذیل میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس مختصر پیغام میں کسی تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ ہجرت الی اللہ عملی طور پر ہماری عملی زندگی میں یہ ہجرت تب صادق آتی ہے، تب متحقق ہوتی ہے جب ہم کفر سے ایمان کی طرف ہجرت کریں، ظلم سے عدل کی طرف ہجرت کریں، فسق و فجور سے تقوی اور طاعت الہی کی طرف ہجرت کریں، نفرتوں سے محبتوں کی طرف ہجرت کریں، شقاوتوں سے سعادتوں کی طرف ہجرت نصیب ہو جائے۔ یہ عناوین وہ ہیں جو عملی زندگی میں صادق آنے چاہیے، اور عملی زندگی میں ان عناوین کے صادق آنے کی سبیلیں ہمیں دکھانے والی ذات اور شخصیت۔ یوں تو اللہ کے تمام انبیاء، تمام مرسلین ہیں، لیکن وارث انبیاء اور حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام ابو عبداللہ الحسین شہید کربلا، آپ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے ہر نفس سے ہمیں ان ہجرتوں کا سبق ملتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ آپ نے جس طرح مدینہ منورہ سے مکے کی طرف ہجرت فرمائی اور مکے سے کربلا کی طرف، اور کربلا میں پہنچ کر وہ قربانیاں پیش کی ہیں بارگاہ الہی میں کہ سرزمین کربلا رشک منا بن گئی۔ اس محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے غم انگیز تذکروں کے ساتھ کوشش کیجیے گا کہ ہجرت الی اللہ کا سفر آپ کی زندگی میں بھی صادق آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جو عزاداری ہوتی ہے، جو ماتم داری ہوتی ہے، جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں، جو علم سجائے جاتے ہیں، جو عزا خانے سجائے جاتے ہیں، جو فرش عزا بچھتا ہے، جو صف عزا روشن ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کے تذکروں کے ساتھ جو آہ و فریاد و فغاں کا شور بلند ہوتا
یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہجرت کے سفر کو ایک مومن کی زندگی میں متحقق کرتا ہے. ہجرت الی اللہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک و پاکیزہ دامن کو تھام کر جو ہجرت الی اللہ کا سفر ہوگا، وہی آپ کے اس ہجری سال کو ایمانی زاویے سے، روحانی زاویے سے، عرفانی زاویے سے اور خالص انسانی زاویے سے روشن سے روشن تر کرے گا. اللہ کرے آپ سب کا یہ سال اچھائیوں، محبتوں، نیکیوں اور عالم انسانیت کے لیے بہتر سے بہتر کارکردگیوں سے معمور گزرے، اور ہر آنے والا سال بہتر سے بہتر ہو. لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم کو ڈھونڈتے ہوئے، آپ کے نقش قدم کو چومتے ہوئے آگے بڑھیں گے. امام حسین امام انسانیت ہیں، امام حسین امام بشریت ہیں، امام حسین امام عالم ممکنات ہیں. امام حسین کی ذات گرامی دلیل ختم نبوت ہے. حضرت خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین. میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اس طرح تذکرہ کیجئے حسین علیہ السلام کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر معترض ہونے والوں کے منہ بھی بند ہو جائیں. اس طرح تذکرہ کیجئے حسین علیہ السلام کا کہ قرآن مجید پر اعتراض کرنے والوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں. اس طرح تذکرہ کیجئے امام حسین علیہ السلام کا کہ دین اسلام پر معترض ہونے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں. عالم انسانیت بھی اسلام، قرآن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حقائق سے پوری طرح سے آشنا نہیں ہے. عالم بشریت کو ان حقائق سے، ان روشن اور تابناک و تابکار حقائق سے روشناس کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا غم انگیز تذکرہ بہت مؤثر ہوتا ہے. اس تذکرے کی قدر کریں، اس تذکرے کی قدر شناسی کا ثبوت دیں. یہ جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں، یہ جو جلوس اعضاء برآمد ہوتے ہیں، یہ جو منبر سجائے جاتے ہیں، یہ جو علم سجائے جاتے ہیں اور علم اٹھائے جاتے ہیں، یہ سبیلیں ہیں، یہ راہیں ہیں ہجرت الی اللہ کی. یہ قربت کی راہیں ہیں. ان تمام علامتوں کے ساتھ ایمانی اور عرفانی حقائق وابستہ ہیں. ان عرفانی اور ایمانی حقائق کو جو انسان کو بحیثیت انسان بلندیوں سے بلندیوں تک پہنچانے کے وسائل ہیں، ان کو اس طرح اس کی تفسیر بیان کیجئے، اس طرح اس کی تشریح کیجئے، منبروں سے اس طرح بیان کیجئے، آپس میں اس طرح تذکرہ کیجئے، اپنے شعروں میں، اپنے مرثیوں میں، اپنے نوحوں میں، اپنے سلاموں میں اس طرح ان کا بیان کیجئے کہ انسانیت کا ضمیر جاگ اٹھے، روشن ہو، اور جس طرح اس دنیا پر طرح طرح کی مایوسیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، گناہوں کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، یہ تاریکیاں چھٹ جائیں، یہ باطل چھٹ جائیں. اتنا آنسو بہائیے کہ گناہ دھل جائیں، اتنا آنسو بہائیے
کہ زمین فطرت میں پڑے ہوئے نیکیوں کے بیج سرسبز و شاداب ہو کر لہلا اٹھے. اتنا آنسو بہائیے یاد حسین ابن علی میں کہ جنت کے باغوں کو سینچنے کے لیے پھر کسی اور چشمے سے پانی کی ضرورت نہ پڑے. پروردگار آپ کی آنکھوں کو غم حسین میں ہمیشہ نم رکھے. پروردگار غم حسین میں آپ کی آنکھوں کو کبھی خشک نہ ہونے دے، اور پروردگار کسی اور غم میں آپ کو کبھی اشک بار نہ ہونے دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منی لانڈرنگ کے معاملوں کی جانچ کرنے والی مرکزی ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منگل کو کانگریس صدر سونیا گاندھی سے نیشنل ہیرالڈ معاملے میں دوسرے دن 2 سیشنوں میں تقریباً 6 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی. ایجنسی بدھ کو بھی ان سے پوچھ گچھ کرے گی. سونیا گاندھی منگل کی صبح 11 بجے ای ڈی ہیڈ کوارٹر پہنچی تھیں. اس وقت ان کے ساتھ بیٹے اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی اور بیٹی پرینکا گاندھی واڈرا تھیں. کانگریس صدر سونیا گاندھی کو ای ڈی کی جانب سے پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیے جانے کے خلاف کانگریس کے پرامن مارچ پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے راہل گاندھی سمیت متعدد لیڈران کو دہلی کے وجے چوک سے حراست میں لے لیا ہے. ترنمول کانگریس کے 7 ارکان سمیت تلنگانہ راشٹر سمیتی، ڈی ایم کے، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی کے کل ملا کر 19 اراکین کو نعرے بازی کی وجہ سے اس ہفتے کی باقی ماندہ مدت کے لیے ایوان سے معطل کر دیا گیا ہے. سعودی عرب کی جانب سے گزشتہ 2 سالوں سے کورونا کی وجہ سے حج اور عمرہ میں بیرونی عازمین کی شرکت پر پابندیوں کے بعد رواں سال حج 2022 کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اور اب عمرہ کی تیاریاں جاری ہیں. دریاسنا ہندوستان کے متعدد نجی ٹور آپریٹرز نے حج اور عمرہ خدمات پر عائد ہونے والے جی ایس ٹی کو معاف کرنے کی عرضیاں دائر کی، جنہیں سپریم کورٹ نے خارج کر دیا. ٹور آپریٹرز نے حج اور عمرہ خدمات پر جی ایس ٹی عائد کرنے کو اس بنیاد پر چیلنج کیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق ماورائی علاقائی سرگرمیوں پر ٹیکس کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. آپریٹرز کا کہنا تھا کہ ہندوستان سے باہر استعمال کی جانے والی خدمات پر جی ایس ٹی عائد نہیں کیا جا سکتا. تاہم سپریم کورٹ نے ان کے تمام دلائل کو مسترد کرتے ہوئے عرضیوں کو خارج کر دیا. آپریٹرز نے یہ استدلال بھی کیا تھا کہ حج اور عمرہ خدمات پر جی ایس ٹی عائد کرنا امتیازی سلوک ہے، کیونکہ حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے حج کرنے والے بعض عازمین کو جی ایس ٹی سے مستثنا قرار دیا جاتا ہے. ایک اور خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے الیکشن کے دوران مفت اسکیموں پر پابندی لگانے کی بات کہی ہے. اس کے لیے مرکزی حکومت کو اس سمت میں جلد از جلد کوئی راستہ نکالنے کی ہدایت دی گئی ہے. اس معاملے کی اگلی سماعت 3 اگست کو ہوگی. بی جے پی لیڈر اور وکیل اشونی اپادھیائے نے گزشتہ دنوں سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر مفت کی چیزیں تقسیم کرنے کا وعدہ کرنے والی پارٹیوں کی منظوری رد کرنے کا مطالبہ کیا تھا. اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ مالیاتی کمیشن سے معلوم کریں کہ پہلے سے قرض میں ڈوبی ریاستوں میں مفت اسکیموں پر عمل کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں. مئو ضلع کی پولیس نے زور آور لیڈر مختار انصاری کی بیوی، بیٹے اور برادر نسبتی کو مفرور قرار دے دیا ہے. ان کے خلاف ضلع کے 3 تھانوں میں کیس درج کر ان کی تلاش کی جا رہی ہے. مختار انصاری کے آبائی ضلع غازی پور کے سبھی ٹھکانوں پر چھاپہ ماری کی گئی ہے، لیکن ان کی بیوی، بیٹے اور برادر نسبتی میں سے کسی کا پتہ نہیں چل سکا ہے. بالآخر پولیس نے دروازے پر نوٹس چسپاں کر دیا ہے. ایس پی اویناش پانڈے کا کہنا ہے کہ مفرور لوگوں سے گزارش نہیں کی گئی ہے، بلکہ انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو پھر قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ مختار انصاری کی بیوی افشان انصاری اور ان کے رکن اسمبلی بیٹے عباس انصاری کے خلاف مختلف معاملوں میں کیس درج کیے گئے ہیں. اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور کھیری تشدد معاملے میں کلیدی ملزم آشیش مشرا اف مونو کی ضمانت عرضی الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ نے منگل کو خارج کر دی. قابل ذکر ہے کہ عدالت نے 15 جولائی کو اس معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. عدالت نے کہا کہ معاملے کے حقائق و حالات کے پیش نظر عرضی گزار کی ضمانت منظور کرنا عدالت کے مفاد میں نہیں ہے. اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق امروہہ میں انجمن تحفظ عزاداری نے کربلا میں شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو لے کر محرم میں برآمد ہونے والے ماتمی جلوس کی تیاریوں کو حتمی شکل دینا شروع کر دیا ہے. اس سلسلے میں سید حسن شجاع نقوی کی رہائش گاہ میں عہدیداران کا اجلاس منعقد ہوا اور جلوس کی تیاریوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی. میٹنگ میں بتایا گیا کہ ہمارے قدیمی جلوس اعضاء کے سلسلے میں ضلعی پولیس اور انتظامیہ کا بھرپور تعاون حاصل ہو رہا ہے. کارگزاری سیکرٹری ضیاء اعجاز نقوی نے بتایا کہ انجمن کے عہدیداران کو جلوس کی ذمہ داری
ذمہ تقسیم کر دی گئی ہیں۔ چاند کے حساب سے محرم کا مہینہ 31 جولائی سے شروع ہوگا۔ بھائی چارے کے پیغام کے ساتھ جلوس نکالے جائیں گے۔ کربلا کا پیغام بھی یہی ہے۔ کربلا ہمیں انسانیت اور حب الوطنی کا پیغام دیتی ہے۔ بارہ بنکی میں کمیٹی خادمان سکینہ بنت الحسین دیورا سادات کی جانب سے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی بتاریخ 27 جولائی بروز بدھ بوقت 8 بجے شام بمقام روضہ جناب سکینہ بنت الحسین دیورا سادات ضلع بارہ بنکی میں آل انڈیا محفل مقاصدہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ محفل کا آغاز حدیث قصہ سے مولانا عمران حیدر عالمپوری کریں گے اور محفل کی صدارت مولانا سید محمد ظہیر دیورا سادات کریں گے اور خطابت مولانا شرر نقوی کریں گے اور نظامت کے فرائض مولانا قسیم اعظمی انجام دیں گے۔ بیرونی شورائے کرام بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اتر پردیش کے ضلع پریاگ راج کے مختلف تھانہ علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں 6 افراد کی موت ہو گئی جبکہ دیگر کچھ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے منگل کو بتایا کہ کھیت میں دھان کی روپائی کرتے وقت آسمانی بجلی گرنے اور اس کی زد میں آنے سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک نوجوان سمیت 6 افراد کی موت ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے اہل خانہ کو 4 لاکھ روپے مالی تعاون دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ زخمیوں کو ضلع کے الگ الگ اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ وہ تاریخ جس پر ہر ہندوستانی کو فخر ہے وہ 26 جولائی ہے جسے ہم کارگل وجے دیوس کے طور پر مناتے ہیں۔ کارگل وجے دیوس ہر سال 26 جولائی کو اسی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسی کامیابی کے جشن کو ضلع ہمیرپور پولیس نے خون کا عطیہ دے کر منایا جس میں ضلع کے جماسال پولیس کپتان شبھم پٹیل نے خود خون کا عطیہ دے کر کپتانی کا حق بخوبی نبھایا۔ اس موقع پر پولیس لائن ہمیرپور میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہمیرپور کی طرف سے خون عطیہ کیمپ کا افتتاح کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ پولیس کے اہلکاروں نے خون کا عطیہ کر دوسروں کو ترغیب دی۔ اس خصوصی موقع پر سی ایم او ہمیرپور، سی ایم ایس ہمیرپور اور دیگر متعلقہ طبی ماہرین اور پولیس افسران اور ملازمین موجود تھے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے رہنما خطوط کے حکم پر انتخاب افسر ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر چندر بھوشن ترپاٹھی کی زیر صدارت کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں کل ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں افسران کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ جلسے میں اس بات کو لے کر چرچا ہوئی کہ رائے دہندگان سے ان کی رضامندی سے آدھار کارڈ لیے جائیں اور ان کو ووٹر فہرست سے منسلک کر دیا جائے۔ اس میٹنگ میں ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ ووٹر لسٹ کی درستگی کے لیے ووٹر لسٹ میں آدھار کارڈ کو شامل کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائے دہندوں کے آدھار کارڈ رضاکارانہ بنیادوں پر ہی جمع کیے جائیں گے۔ اوادھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارہ ایٹمی توانائی کے لگائے گئے نگرانی کرنے والے کیمرے 2015 نیوکلیئر ڈیل کی بحالی تک بند رہیں گے۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے اقوام متحدہ کی ایٹمی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کے حالیہ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ 2015 کو ہوئے ایٹمی معاہدے کی بحالی تک ایرانی ایٹمی تنصیبات میں لگے اقوام متحدہ کے ایٹمی نگراں ادارے کے کیمرے بند رہیں گے۔ ایران پر الزامات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اگر الزامات کا یہ سلسلہ جاری رہا تو ان کیمروں کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ایران سے مزید تیل اور گیس خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ٹی آر ٹی نیوز چینل سے گفتگو کے دوران ترک صدر نے زور دے کر کہا کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعاون اور تجارت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ انقرہ نے ایران سے مزید تیل اور گیس خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتے تہران میں ایران اور ترکی کے تعاون کی اعلیٰ کمیٹی کی صدارتی نشست منعقد ہوئی تھی جس میں دونوں ممالک کے صدور نے مشترکہ تعاون میں اضافے پر زور دیا تھا۔ اس موقع پر صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے ترکی کو گیس کی برآمدات بڑھانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ سعودی حکومت کی مخالف ایک سیاسی تنظیم نے مکہ مکرمہ میں صہیونی صحافی کے داخلے کو مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی قرار دیا ہے۔ سعودی سیاسی اپوزیشن تنظیم کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی صحافیوں اور رپورٹروں کو جان بوجھ کر حرمین شریفین اور مقدس مقامات میں داخلے کی سہولت فراہم کی گئی ہے جو دین اسلام کی تعلیمات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس بیان میں آل سعود اور صہیونیوں کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کی بھی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ غاصب اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار کرنا فلسطینیوں کے ساتھ خیانت اور امت اسلامیہ اور اس کے اصولوں کے ساتھ کھلی غداری ہے۔ ترک فوج کی جانب سے عراق پر جارحیت کا جائزہ لینے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے شرکاء نے ترک فوج کے حملے اور گولہ باری کے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے عراق کی عرضی سالمیت، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کرتے ہوئے تمام رکن ممالک کو اس سلسلے کی جانچ پڑتال میں بغداد کے ساتھ تعاون کی ہدایت دی۔ واضح رہے کہ گزشتہ بدھ کو ترک فوج نے عراق میں واقع ایک تفریحی مقام پر گولہ باری کی۔ اس حملے میں 9 عام شہری جاں بحق اور 23 زخمی ہو گئے تھے۔ میانمار کی حکومت نے
4 قیدیوں کو پھانسی دے دی ہے۔ موت کے گھاٹ اتارے گئے افراد میں آنگ سان سوچی کی پارٹی کے ایک سابق قانون ساز اور ایک معروف سیاسی کارکن بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں کئی دہائیوں بعد کسی کو سزائے موت دی گئی ہے۔ سزائے موت کے اقدام کی امریکہ اور فرانس نے بڑے پیمانے پر مذمت کی ہے۔ مزید افراد کو سزائے موت دیے جانے کے بڑھتے خدشات کے باعث عالمی برادری سے آمرانہ جابرانہ حکومت کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ گلوبل نیو لائٹ آف میانمار نامی اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ ان 4 افراد کو وحشیانہ اور غیر انسانی دہشت زدہ کرنے والی کارروائیوں کے جرم میں پھانسی دی گئی۔ اخبار نے اپنی رپورٹ میں یہ نہیں بتایا کہ ان 4 افراد کو کب اور کیسے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ